السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میسیج ہر اس شوہر کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، زوج کے لیے جس کو اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا ہے، پیسوں سے نوازا ہے، جائیداد سے نوازا ہے، اور ان کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، نصیحت ہے کہ شادی کے بعد والی زندگی میں اپنی جائیداد کی حفاظت کرے۔ یہ بات کوئی بڑی اور نئی نہیں ہے، لیکن میں خاص کر کے یہ بولنے جا رہا ہوں کہ اپنی دولت کو، اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹی کو بیویوں کے نام پر جذبات میں آ کے کر دینا، چلیے تیرے نام پہ، تیرے نام پہ، اب تو ہم تو ماشاءاللہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، یعنی کہ جذبات پر آ کر اپنی ملکیت میں، اپنی جو ہے اونرشپ میں کچھ نہیں رکھنا، اور یہ اچھی امید کے ساتھ رکھنا کہ یہ تو ہمیشہ رہنے والے ہم ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے، لیکن دونوں اعتبار سے یہ اچھا ڈیل نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی تم مرد ہو، تمہیں خرچ کرنا ہے، تمہارے اوپر ریسپانسبلٹیز ہیں، تم کو ڈیسیشن لینا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، بیوی پر مکمل خرچ کرنا ہے، تو اونرشپ اپنے ہاتھ میں رکھو نا۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ نہ کرے کل کے دن اختلافات چھوٹے بھی اگر پیدا ہوں، بڑے پیدا ہوں تو پھر تو خلاص بربادی ہے، غارت ہے۔ چھوٹے بھی اگر اختلافات پیدا ہو، تمہاری بیوی تم پر ڈومینیٹ کرے گی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں تم نے اپنی 25 سالہ یا 30 سالہ کمائی ہوئی دولت اس کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور بچے بھی بڑے ہو گئے، اب اس کے بچے بھی 10th میں آ گئے، 12th میں آ گئے، ماں کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے، اور شوہر بھی تھوڑا سا بوڑھا بوڑھا دکھائی دے رہا ہے، ہاں وہ چامنس نہیں پہلے کا، اب پراپرٹی بھی اپنے ہاتھ میں ہے۔ تب میرے بھائیو، یہ سارے واقعات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں میں آپ کے سامنے پروس رہا ہوں، یہ کچھ ایسے واقعات ہم نے اپنی زندگی میں، اپنے کاؤنسلنگ کے اس تجربے میں دیکھا۔ کروڑوں کی ملکیت کا مالک خود کے علاج کے لیے، خود کے پیٹرول، یعنی گاڑی کو پیٹرول ڈالنے کے لیے بیوی سے پوچھنے اور اس سے ادھار یا اس سے مانگنے کی نوبت آ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر عقل مندی، دور اندیشی بہت ضروری ہے، اور ایک بہت باریک بات بتاتا ہوں، یہ بات آپ لوگ سمجھ لو کہ شادی جنت کے لیے ہے، شادی عبادت ہے، شادی اٹوٹ رشتہ ہونا چاہیے، نکاح صاف دلوں سے ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے ہم گارمنٹ جیسے ہیں، ہن لباس، یہ ساری اپنی جگہ مسلم ہدایات ہیں، لیکن شادی کا جو رشتہ ہے نا، ایسا نہیں کہ یہ الگ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ماں اور باپ کا بیٹا، ماں اور بیٹے کا اور بیٹی کا رشتہ، ماں اور بچوں کا رشتہ، باپ اور بچوں کا رشتہ، یہ اٹوٹ رشتہ ہے، اس میں ڈیورس یا اس میں کٹ آف ہونے کا چانس نہیں ہے۔ لیکن میرٹل لائف میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، میں بول رہا ہوں یہ بات، ہم کاؤنسلنگ سینٹر میں ایسا کام کرتے ہیں کہ بھئی مسجدوں سے لکھ کر آتا ہے کہ سر ان کا طلاق نامہ آپ ایشو کر دیجئے گا، خلا کرا دیجئے گا۔ ہم بولتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ طلاق کی دکان نہیں ہے، ہم طلاق نہیں کراتے، ہم ان کے بیچ میں صلح کرائیں گے، اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ یعنی ایسا کام کرنے والے ہم، اگر میں آپ کو یہ بول رہا ہوں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہے، وزڈم ہے، کہ شادی میں اختلافات ہو سکتے ہیں، شادی کبھی کبھی طلاق کی صورت میں رشتہ کٹ جانا، خلا کی صورت میں رشتہ کٹ جانا کبھی کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، ضرورت بھی ہوتا ہے، افضل بھی ہوتا ہے، ہاں، جیسا کہ حرام بھی ہوتا ہے، یا مکروہ بھی ہوتا ہے، یا ناٹ ریکمینڈیبل بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی انیواریا، کبھی کبھی اسینشیل ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو جان لو کہ یہاں پر ایک آپشن، زندگی میں ایک موڈ ایسا آ سکتا ہے، اور یہ بھی بات میں کچھ ہمارے سامنے آنے والے کیسز کو سامنے رکھ کے بتا رہا ہوں۔ یہ بات میری ہو گئی ایز اے پریکاشن، میں سارے مردوں کے فیور میں نہیں، ایون عورتوں کے فیور میں بھی یہ بات ہے کہ بھائی کیوں تم اپنے شوہر کی کمائی ہوئی گاڑی کمائی کو لے کر اپنی آخرت خراب کر رہے ہو؟ بھلے سے اس نے جائیداد تمہارے نام پہ کیا، قانونی اعتبار سے پیپر ورک، ڈاکیومنٹیشن تمہارے نام ہے،
شرعی اعتبار سے اللہ کے نظر میں اللہ کے پاس حکم پیپر ورک سے نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیے, ایک بات یاد ہے, پیپر ورک دنیا میں ہم اپنے پراپرٹی کے سیفٹی کے لیے کرتے ہیں. اوکے, وہ کسی بیٹے کے نام پہ, ماں کے نام پہ, خود کے نام پہ ایسا بانٹ دیتا ہے آدمی, یا اپنے آپ کو تھوڑا سیفر سائڈ میں رکھنے کے لیے کرتا ہے. لیکن اللہ کے نظر میں جو ملکیت ہے نا, جو اونرشپ ہے نا, اسی آدمی کی ہے جو اس کو کمایا ہے, جو اس کو دیا ہے. جب تک وہ ہبہ نہ کرے, جب تک وہ وصیت نہ کرے غیر وارثین کو, جب تک وہ گفٹ ایگزیکٹلی کلیئرلی نہ کرے. پیپر ورک بیوی کے نام سے محض کرنے سے وہ اونر نہیں ہوتی اللہ کے پاس. اگر اس بنیاد پر اگر کوئی بیوی یا کوئی سالہ, اوکے, ایون دو بھائی بھی ہے, اب تو نے بھائی میرے نام پہ تو نے کیا, اب خلاص سلام بائے بائے, یہ بولے گا تو کل قیامت کے دن وہ جو زمین, وہ پراپرٹی ہار بنا کر کے ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا. سبحان اللہ, اللہ کے عذاب سے ڈریے. اور جو لوگ اپنے خاندان میں اپنی اس بیوی کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو کسی کی بیوی ہے اور لیکن وہ پراپرٹی شوہر کے اپنے نام پہ رہنے کی وجہ سے وہ بگڑ چکی ہے, وہ ابھی ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے, وہ منمانی کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے خاندان میں ان کے بھائی, ان کے ابا, ان کے کزنس وغیرہ اس کو کمک دیتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. واللہ اپنے ہاتھوں کو جلاؤ مت, کیونکہ وہ بندی تو تم کو تو پیسہ دینے والی نہیں ہے, جو شوہر سے لی ہے جو پراپرٹی تم کو تو دینے والی نہیں ہے. تم اس کو سپورٹ دے کر یا سسپیکٹر خاموش بن کر, سن کے بھی خاموش بیٹھ کر اپنی آخرت کو خراب مت کیجیے. اوکے, آخری بات, بھائی جوہروں سے میں بول رہا ہوں, ہسبینڈ سے بول رہا ہوں, آپ کو اپنی بیوی کو ہدیہ دینے کا حق ہے, آپ دیجیے, سونا دیجیے, ڈائمنڈ دیجیے, پیسہ دیجیے, ایگزیکٹلی معلوم کریں یہ آپ کا ہے بھائی, بیوی یہ آپ کا ہے. شادی بھی کل کے دن طلاق بھی ہو جائے, خلا بھی ہو جائے تو ہدیہ واپس نہیں لے سکتے, لیکن سیفٹی کے لیے اور سب کچھ بیوی کے نام پہ کر کے اپنے آپ کو ایک فقیر کی حیثیت سے رکھنا. اور 50 سال کے بعد کی جو زندگی میں اگر اتار چڑھاؤ آئے تو آپ کو خون کے آنسو رونے پڑیں گے. آپ کہاں پر تھے, آسمانوں کی بلندیوں پر, واپس آپ نیچے آ جاؤ گے. اس صفر سے اپنی زندگی کو شروع کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. ان مردوں کے اوپر اور بھی مجھے افسوس ہوتا ہے جنہوں نے بڑی محنت سے کمایا, لیکن محنت سے کمایا اس پر افسوس ہے, لیکن میں جس بات پر افسوس کا اظہار کر رہا ہوں, جنہوں نے اپنی دولت کو کمانے کے لیے جو بیوی کے نام پہ کیا ہے, یار انہوں نے اپنے خاندان میں غریب لوگ تھے, ان سے کسی مسجد والے نے یا کسی مدرسے والے نے, کسی یتیم خانے والوں نے چیریٹی مانگا تھا, ان کو بھی نہیں دیا. بیچارہ کتنا بڑا مفلس ہے, یہ کتنا بڑا بیوقوفی کام کیا, ان کو بھی نہیں دے کر بچایا ہوا ہے. ان کو دیتا تو چلو یار, وہ سوچتا چلو میں نے کچھ اللہ کے راستے میں بھی دیا ہے, وہ لے کے جائے گی تو کیا جائے گی وہاں, تو اللہ کے پاس حساب ہے. وہ بھی تو نہیں کیا اس بندے نے. میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں, کچھ نہیں کیا, زکوٰۃ بڑی مشکل سے دیا اور بچایا, کروڑوں کی پراپرٹی بچایا. اور لوگ اگر کچھ اچھا کام کرنے والے جب ڈونیشن کے لیے آئے تو 2500 جھوٹے بہانے بن کر اسکیپ ہو گیا. ایسی دولت کو تم جا کر بیوی کے ہاتھ میں جذبات اور ایموشن کی بنیاد پہ دے رہے ہو, تو یہاں پر تھوڑا سا ایسی غلطی مت کرو, ایسے کیچڑ میں پیر مت ڈالو جو آپ کے لیے دلدل بنے, وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے. عقل مندی بہت ضروری. چلو جو ہو گیا سو ہو گیا. اب بھی اگر کسی کے پاس یہ موقع ہے, دونوں بھی اپنی زندگی میں سدھار لائے. پیسے اور میٹیریلسٹک کی بنیاد پر کوئی کسی کو مجبور نہ کرے, اور اپنی زندگی میں پیسوں کی بنیاد پر, میٹیریلسٹک کی بنیاد پر پیار, محبت, سعادت, خوشی, ہیپینس لانے کی کوشش مت کرو. اللہ سے ڈرو. شوہر میں بھی اگر کوئی کمی ہے, بیوی میں بھی اگر کمی ہے, تو اس کو اللہ کے لیے اپنی اصلاح کرتے ہوئے آگے بڑھو. یہ کچھ بعض نصیحتیں تھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا ڈر, اس کے سامنے دی جانے والی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو ایک بیوی کو اپنے شوہر کے بارے میں, شوہر کے مال کے بارے میں دینا ہے, ایک شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں, بیوی پر خرچ کرنے کے بارے میں جو دینا ہے, وہ اپنے نظروں سے اوجھل اور دور ہونے مت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.